أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مولا الشان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ محفل درود شریف کے درس قرآن کے سلسلے کا ہم یکم شعبان میں داخل ہو گئے ہیں. آج مارچ کا مہینہ ہے، 3 تاریخ ہے. بےحد معذرت کے ساتھ کچھ ٹیکنیکلی وجوہات کی بنا پر جو ابن غازی کے پیج سے جو نشر کیا جانا تھا آج کے اس درس کو، وہ وہاں پر کیونکہ نہیں ہو سک رہا تھا، اس لیے واپس فیس بک پر اپنے جو آئی ڈی کے اوپر جو ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. برادران اسلام، مقصد صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. اس درود شریف کی محفل کا مقصد صرف امت مسلمہ کے اندر جو فروعی اختلافات کے ذریعے، جو فرقوی اختلافات کے ذریعے، جو تعصبی اختلافات کے ذریعے امت تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اس تقسیم کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. اس فقیر کی جو اپنے والد بزرگوار سے جو درس سنا ہے اس سے آپ لوگوں کو مستفید کرانا ہے. اس فقیر کو، کیونکہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں قرآن اس کائنات عالم کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی بھی معمولی قسم کا بھی زیر زبر پیش کا فرق نہیں کر سکتا. ہر دور میں اس کی تفسیر بدلتے رہی ہے. ہر انسان اپنی ذہنی استطاعت کے مناسبت سے اس کی تفسیر کرتا رہا ہے. قرآن کو کوئی نہیں بدل سکا، نہ کوئی بدل سکتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو دنیا کے بڑے سے بڑے مفسر، فلاسفر، بڑے سے بڑے جو ہے نا ذہن رکھنے والے، دماغ رکھنے والے لوگ اگر اکٹھا بھی بیٹھ جائے، قرآن نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی جتنی بھی طاقت اکٹھا کر لو، اپنے لوگوں کو بلایا، قرآن کے ایک آیات کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. تو موجودہ دور میں جو ہم گزر رہے ہیں، جس قسم و برسی کے عالم سے عالم اسلام گزر رہی ہے، جس بے حسی کے عالم سے ہم امت مسلمہ کو گزارا جا رہا ہے، جو ہم یورپ اور امریکہ کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم آج دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتے مجھے. بے شک اسلام جنگوں کا خلاف ہے، اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو انسانیت کا دین ہے، اسلام تو اس زمین پہ امن و شانتی لانا چاہتا ہے، اسلام تو اس کائنات کے اندر سکون لانا چاہتے، بربریت کو، درندگی کو ختم کرتا ہے اسلام. آج جو یوکرائن کے اندر جو روس نے حملہ کیا، پوری یورپی برادری، پوری اقوام متحدہ، پوری تمام تر مادی طاقتیں بھم بھم کرتے اکٹھا ہو گئی ہیں کہ جناب انسانیت کی جو ہے نا وہ اور مارا جا رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، جی ظلم ہو رہا ہے. یہ برما میں ظلم نہیں ہو رہا تھا؟ یہ کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ فلسطین میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ
افغانستان میں جو امریکہ نے 22 سال تک ظلم کیا، یہ ظلم نہیں تھا؟ کچھ عراق کے جس نے جو عراق کے اندر عراق کو ویل بنایا، اس کے تیل کے کنووں کو برباد کیا، اس کے انسانوں کو قتل عام کیا، یہ ظلم نہیں تھا؟ کہ ہندوستان کے اندر جو آج مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پر اندھی و گونگی ہو جاتی ہیں؟ آج کیا درندگی نہیں کی جا رہی ہے وہ ہندوستان کے اندر؟ آج ایک صرف حجاب کی نہیں ہے میرے بھائیوں، بات صرف حجاب کی اگر ہوتی تو حجاب معاملہ نہیں ہے۔ اس مملکت پاکستان کے اندر اسلامی نظام میں رہنے کے باوجود ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے جو ممبران ہیں، ان کے سر پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے۔ مسئلہ حجاب کا نہیں ہے۔ ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلوں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، میرے بھائیوں دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا مسلک کا بچہ کیوں پیدا نہ ہو، اس کے ماتھے پر تلک لگائی جاتی ہے رام کی، اس کے ماتھے پر تلک لگائی جاتی ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو ہے۔ بات اگر حجاب کی ہوتی تو سب سے پہلے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ننگے سر ان کے سروں کو مارا جاتا کہ پہلے آپ لوگ تو حجاب کرو، پھر بعد میں ہندوستان کی حجاب کی بات کرو۔ میرے بھائیوں، یہ معاملات جو عالم اسلام کے خلاف طاغوتی طاقتوں کے، یہ شکنجہ جو اس قدر تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس شکنجے کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ فقیر صرف اس بات کو قرآن اور حدیث سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے راستے پر، اللہ کے نبی کے، اللہ کے کلام سے انشاءاللہ یہ فقیر اپنی کوشش کاوش ہے، اللہ تعالیٰ میری اس کوششوں کو، اس کاوشوں کو امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل و دماغ تک پہنچائے، اور یہ آنے والا جو روحانی انقلاب ہے، آنے والا روحانی انقلاب ہے، مادی انقلاب نہیں ہے۔ مادیت دم توڑ رہی ہے، قوتیں دم توڑ رہی ہیں، تمام معیشتیں دم توڑ رہی ہیں، سامراجیت دم توڑ رہی ہے، کمیونزم دم توڑ رہا ہے، سوشلزم دم توڑ رہا ہے، بدھزم دم توڑ رہا ہے، ہندوازم دم توڑ رہا ہے۔ پھر کون سا ایک جو نظام آئے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اٹھا کے قرآن کو، آنے والا کل اسلام کا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کے ہم آنے والے اس زمین کے اوپر امن و شانتی کو قائم کر سکتے؟ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 14ویں صدی میری صدی ہے، کیونکہ دیکھتے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اور آخری صورت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جب مالک جو انسان ہو جائے، الہ انسان ہو جائے، عابد المعبود انسان ہو جائے، تو یاد رکھو قرآن کا دوبارہ دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تراؤ میں آنے والے شعبان کے بعد رمضان ہے، کیونکہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا، شعبان سرکار کا، رمضان امت کے لیے خیر و برکت کا۔ آپ ان میں تراؤ میں دیکھیں گے جب قاری صاحب جو حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تراؤ کے اندر، جیسا سورہ ناس آتی ہے اس کے بعد دوبارہ قرآن کا دور شروع کرتے ہیں۔ جب قرآن کا دور شروع ہوتا ہے تو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد قائم ہونے والی ہے۔ 14ویں صدی اسلام کی صدی، غلبے کی صدی، قرآن کے نفاذ کی صدی۔ اور میں ایک بات کی خوشخبری سناتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجود کی بشارت دی ہے، اب غور سے سنیے میرے بھائیوں، توجہ دیجئے اس باتوں کو۔ امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے میری درخواست ہے کہ خدا را اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا غور کرے، امت کی رہنما بنے، امت کی رہنمائی بن کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے آپ کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے میرے پاس جو آنے والا ہے وہ بھی بعد اسمہ احمد ہے، کوئی کہتے جسے کہ زبور کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زبور پڑھتے ہوئے وہ اتنا مگن ہوتے تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہوئے کہ جو پرندے چرندے اڑ رہے ہوتے تھے وہ بھی ایک دم رک جاتے تھے۔ وہ زبور
حضور کی حمد و ثنا ہے، توریت کیا ہے، حضور کی بشارت ہے، انجیل کیا ہے، حضور کی بشارت ہے۔ اس طرح ہندوستان کے تمام مذہبی کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہے۔ میں بات ابھی کی نہیں کرتا، 5000 سال پرانی آپ کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیے، وید کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کی پورے خاندان کی بشارت موجود ہے۔ وید کے اندر ایک شلوک ہے جس میں کہتے ہیں وشنو ایشت فتت دیوم دشتا دراچارم مردنم سمتی پرمانندم کل کیا وندے جگت گرم۔ اب ترجمہ کر لو میرے بھائی مسلمانوں، عربی کو سنسکرت کو اردو میں عربی میں ترجمہ کرو۔ وشنو کہتے ہیں سنسکرت میں اللہ کو، ایشس کہتے ہیں بندے کو، اور اس کے والد کا نام کیا ہوگا؟ وشنو ایشس ہوگا۔ وشنو ایشس کون ہے؟ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ عبداللہ۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ سمتی پرمانندم، ارے اس کی ماں جو ہوگی وہ سمتی ہوگی، پرمانندم جو ماں ہوگی وہ سمتی امردار ہوگی۔ آپ نام اٹھا کے دیکھیں، آمنہ بی بی آمنہ کا لال میرا آقا میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہوں گے؟ جگت گرو، پورے کائنات کے لیے ایک آخری نبی ہوں گے۔ ارے ان کی بشارت تو گیتا میں موجود، ویدوں میں موجود، یہاں تک کہ ان کے جو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہر کتاب میں موجود۔ اب ایسا ہستی، ایسے وجود، ایسے کائنات کے واحد ہستی جس کے آنے سے، جس کی زندگی کے لیے جو ایام آپ نے گزارنے ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، کیا زندگی کیسا گزرے گی، شادی کب کریں گے، یہ تمام تر چیز لوگ جب کرتے ہیں تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن میرے مولا کی تاریخ، میرے آقا کی تاریخ آپ کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ان کے بزرگوں نے لکھی۔ کیسا لکھ دیا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، شادی کہاں ہوگی، وہی تمام تر بشارتیں دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وجود ہستی جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، وہ وجود ہستی ایک ہستی کی بشارت دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جو آئے گا وہ امام مہدی ہوگا، مہدی آئے گا وہ امام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو اس دور کے مسلمانوں کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جو 14ویں صدی ہے، اسلام کی صدی ہے، اسلام کی صدی میں اب وہ وجود جو بشارت دے رہا ہے، اللہ اکبر، جس کی بشارتیں پورے انبیاء نے دی۔ بالکل یہ حدیثوں میں آیا ہے ہر 100 سال کے بعد مجدد آئے گا، بے شک آئے گا، لیکن کسی مجدد کی جسمانی نشانیاں، زمینی آسمان کی نشانیاں، اس کے والد کی نشانیاں، ابھی کا امی کا کسی مجدد کے بارے میں نہیں ہے۔ دنیا کے واحد ایک وجود جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جس کی ہم آپ سب مل کے اللہ کرے، ہم آپ سب مل کے ان کے لشکر کے سپاہی بنے اور آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ فقیر کی یہ دعا ہے۔ اب وہ وجود کتنا بختور ہوگا، وہ وجود کتنا جو ہے نا معتبر ہوگا، جس کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ نبی کوئی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب کیسا ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام کا طریقہ کار کیسا ہوگا؟ ارے آج آپ نے دیکھا کائنات کی پلٹنے کے باوجود، افغانستان کے اندر 22 سال کی خانہ جنگی کے باوجود، افغانستان کو بندوق پہ حاصل کرنے کے باوجود وہاں پر جو خلافت کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ ایران میں انقلاب آنے کے باوجود وہاں پر خلافت الامر النبو کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ سعودی میں بادشاہت ہونے کے باوجود، اپنی من مرضی کی جو قانون لانے کے باوجود وہاں سے جو ہے نا خلافت الامر النبو کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ ارے خلافت علی منہاج نبوت تو امام مہدی علیہ السلام نے آ کر اس زمین پر قائم کرنی ہے۔ یہ آپ کو بشارت ہے کہ آپ یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے آپ کو بشارت دی ہے۔ پاکستان بننے کا مقصد ہی یہی ہے۔ شب قدر کی رات 12 بجے نزول ملائک کے وقت اللہ نے پاکستان کی تخت بنایا۔ اس پاکستان بننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب نے مل کر عزت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی تعصب ہیں، جتنے بھی گرو ہیں، ان سب کو خاتمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس قرآن کے طریقے سے کریں گے۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ مادی طاقتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ انسانوں کا جو آج جو یہ انسان
انسانوں کا جو یہ جو بت کدا ہے اقوام متحدہ جو سارے بت بن کے وہاں بیٹھے ہیں، یہ سب بت کدا ختم ہو جائے گا. یہ آنے والے انقلاب، آنے والا جو ہے یہ امن کا سال ہے. اسلام امن لایا ہے، اسلام اس زمین پہ شانتی لایا ہے. اسلام اس زمین کے اندر جو ہے اسلام نے آ کر بہت بڑی مثال مشہور اکثر میں درس میں دیا کرتا ہوں. ایک دور تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، ایک خاتون مدینہ سے مغرب کے اذان کے بعد نکل رہی تھی اپنے گاؤں کو جانے کے لیے. راستے میں حضرت عمر فاروق ان کو دکھتے ہیں. عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ بی بی تو اتنی رات کو اندھیرا ہونے والا ہے، تو مدینہ کے شہر سے اپنے گاؤں کی طرف نکل لی، تجھے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ تجھے کوئی خوف نہیں آتا؟ وہ بی بی نے فرمایا کہ کیوں، کیا عمر مر گیا یا تم عمر ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا عمر فاروق کا قانون انشاءاللہ نافذ ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی آج آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں، بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، ہر فرقہ اپنے فرقے کی ترجمانی کر رہا ہے، ہر فرقہ اپنے فرقے کی تشہیر کر رہا ہے، ہر فرقہ اپنے فرقے کی مضبوطی کے لیے دل لگا ہوا ہے، ہر ملک اپنے ملک کی ترجمانی کر رہا ہے، ہر ایک اپنی ذات کے لیے لگا ہوا ہے. ارے اسلام کے لیے کیا ہے؟ کیا کسی کے فرقے کی مضبوط ہونا اسلام کا مضبوط ہونا ہے؟ اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے وہ اللہ کے ترجمان تھے. آگے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پیش کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے یہ میرے بھائیوں اسلام کے ترجمان ہوں گے. اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کریں گے. عدل و انصاف کا جو قانون نافذ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ نظام نافذ کریں گے. ہم مل کر اب ان فرقوں سے نکلنا ہے، ان تعصب سے نکلنا ہے، اسلام کے مترجم بننا ہے، اسلام کے ترجمان بننا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بننا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ میرے بھائیوں، آج اتنی طاقتیں ہونے کے باوجود، اتنی قوت ہونے کے باوجود، اگر مادیت میں طاقت ہوتی تو پاکستان ایٹمی دھماکہ کر کے کتنا عرصہ ہو گیا. ایران کے پاس کیا کیا میزائل نہیں، سعودی نے کیا کیا نہیں خرید لیا. لیکن آج وہ غلامی کی طاغوت ہمارے گلوں میں کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ ہم نے روحانی طریقہ چھوڑ دیا ہے. اس روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے، اس امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. اپنی دیکھو میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ سے، میری التجا ہے آپ سے، کیونکہ اپنی نماز کی جب تک نیت نہیں کی ہوتی نماز نہیں ہوتی. نیت کریں، عملی میدان میں نکلے، نیت کریں آپ، کیونکہ اس فقیر کا مقصد صرف الصلاۃ خیر من النوم ہے. اس آپ کو اس خواب سے جگانا ہے، ان فرقوں کی، ان تعصب کی انتم السکارہ سے نکال کر کھڑا کرنا ہے. قیام ہے. قیام کیا ہے؟ قیامت جو بھر مسلمانان عالم ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، میرے پیر و مرشد نے فرمایا قیامت کی 3 اقسام ہیں. قیامت صغریٰ جو ہر انسان کے سر قدم پہ آتی ہے، قیامت وسطیٰ وتکون امۃ وسطیٰ، قیامت کبریٰ تمام کے سر زمین پہ آئے گی. اس کی خبر اللہ کو ہی. یہ قیامت بعد بیٹھ کر میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بات بیوقوف، جاہل، گوار، قرآن کا علم نہیں، سیاست کو جل کر سیاست کر کے کہتے جی فلاں امام مہدی ہے. میں استغفر اللہ، امام مہدی کوئی دعویٰ نہیں ہے، دعوت ہے. امام مہدی کوئی نبوت نہیں ہے میرے بھائیوں. مہدی تو محمد کی ہدایت کی طرف آپ کو لے کے آئے گا، اس راستے کی طرف لانے والے وہ مہدی امام الزمان ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نیکی کی ہدایت دے. جو بیٹھ کر امت کو گمراہ کر رہے سوشل میڈیا پر، اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے. قرآن کو پڑھے، آپ سے فرقے ختم ہو جائیں گے. قرآن کو سمجھے، آپ سے فرقے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن ہر زمانے میں نافذ ہے اور نافذ عمل ہے. سورہ ناس کا دور ختم ہونے والا ہے. قل اعوذ برب الناس
ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ جو خناس ہے وسوسے اور شر پیدا کر رہے, جو جھوٹ اور فریب اور تکذیب کر رہے, جو آپس میں لڑا رہے, جو مسلمانوں کو فرقوں میں, جو ملکوں کو ملکوں سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے, ان کا دور ختم ہونے والا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دور بار بار دہرایا جائے گا. 1400 سال ختم ہو چکے. یہ 15ویں صدی اللہ کی, اس کے نبی کی الحمد جو ہے وہ حمد کا دور ہے. حمد ہونے والی ہے. حمد کون قائم کرے گا؟ وہ طریقہ روحانی طریقہ ہے, وہ مادی طریقہ نہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں, بعض لوگ اس کی تشریح چاہتے ہیں. یہ روحانی طریقہ, یہ وہ روحانی طریقہ نہیں ہے جو میں آپ سے جو یہاں پر لوگ مزاروں پہ بیٹھ کر سگریٹوں کی ٹسے لگا کر جو ہے نا وہ سگریٹیں پیتے بیٹھ کے جو ہے بھنگ لگا کر جو دھوپڑے مارتے بیٹھتے. یہ روحانی طریقہ میں نہیں بتا رہا ہوں. میں روحانی طریقہ صحابہ کرام کا بتا رہا ہوں. میں روحانی طریقہ اولیاء اللہ کا بتا رہا ہوں. میں وہ روحانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا ہوں. میں وہ روحانی طریقہ جو صحابہ کرام نے جنگ بدر میں کیا, جنگ احد میں کیا. کیونکہ یہ جو ثواب ہے, جو اجر ہے تغز الہند کا, اس کا اجر و ثواب جو ہے افضل الشہداء کا ہے. افضل الشہداء کے ثواب یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح نسائی باب جلد 2 میں تغز الہند کی جو حدیث موجود ہے. خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ وقت دے رہا ہے, یہ موقع دے رہا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے. ظہر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے, عصر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے, پھر مغرب کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے, فجر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے. میرے بھائیوں, اگر وقت گزر جائے تو قضا ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ طہارت کر لے, تیاری کر لے, پاکی کر لے, وضو کر لے, آ جائے میدان میں, اپنے آپ کو ہوا سماک المسلمین فخر کرے. ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس پر فخر کرے. اس پاکستان کی قدر کرے. شب قدر کی رات میں مملکت ملی ہے, اس کی قدر کرے, کیونکہ اس مملکت نے قیادت کرنی ہے. اس مملکت نے قیادت کرنی ہے. یہ کچھ ویسی مملکت نہیں ملی آپ کو. اللہ نے اس مملکت سے کام لینا ہے دین کا. اللہ نے اس کو جو مدینہ ثانی ہے, ہجرت ثانی یہاں پر ہوئی ہے, تبلیغ ہوئی ہے ہندوستان کے اندر. حضور کے 4 عمل ہیں. ایک تبلیغ ہے, دوسرا ہجرت ہے, غزوات ہے اور جہاد ہے. ان 4 عمل سے رضوان اللہ ملتی ہے. اللہ کی رضا ان 4 سے ملتی ہے. جتنے دنیا میں بھی اولیاء کرام آئے سب نے آ کے ہندوستان میں تبلیغ کی. آج ہندوستان میں اتنے جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں ہے. اس کے بعد ہجرت ہوئی. 1000 سال جو اندھیرے کا زمانہ تھا, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین صدی میری ہے. اس کے بعد تابعین, تبع تابعین کی 100 سال, 300 سال کے بعد 1000 سال اندھیرے کا زمانہ ہے. لیسی منو ولیس منو, وہ مجھ میں نہیں, میں اس میں نہیں. آخری صدی 14ویں صدی میری صدی ہے. لست منی ولیس منو, میں ہوں, میرے ہیں, میں ان میں ہوں. تو یہ صدی اسلام کی صدی ہے. اس صدی میں جو غلبہ اسلام کے لیے اللہ نے اس پاکستان کو بنایا ہے, اس پاکستان کی قدر کرے. خدا را انتشار کو ختم کرے, تکفیر کو ختم کرے. مسجدوں, ممبروں, محراب پر بیٹھ کر حضور کی حمد و ثنا کی ترانے گائے, شکر ادا کرے اللہ کا کہ آج آپ کے بچے اس پاکستان میں آزاد ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں. ہندوستان کے اندر جو پیدا ہونے والے, چاہے وہ کسی مولوی کا, کسی مفتی کا, کسی سید کا, کسی کا بچہ ہوتا ہے, میرے بھائیوں اس کے ماتھے پر تلک لگائی جاتی ہے. اس کے ماتھے کو تلک لگا کر وہ تلک نہ لگاؤ تو آپ کو بچہ نہیں دیتے. یہ حشر ہندوستان کے اندر, یہ حشر ہندوستان کے اندر. آپ شکر ادا کرو, اللہ نے آپ کو پاکستان کی اس نعمت سے مالا مال کیا. آج آزاد ماحول میں بیٹھے ہوئے ہو. اس مملکت کی اللہ اپنے زمان میں رکھے, اس شر و فطروں سے اللہ محفوظ کر دے, اور اس مملکت کو اللہ اور بھی ترقی عطا کرے. اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ اس مملکت پاکستان کو محفوظ رکھے, کیونکہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. یہ پختون قبائل جن کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا. روس بھی آیا, آپ نے دیکھا روس کی حکومتیں
جو دریا آمو سے نیچے نہیں آئی تھی، دریا آمو سے ہوتے ہوئے یہ آئی ہے، جب آگے قبائل میں نہیں آ سکی، اسی طرح امریکہ بھی نہیں آ سکا، برطانیہ بھی نہیں آ سکا تھا۔ اس قبائل کی پٹی کو جو اللہ نے جو محفوظ کیا 500 میل تک، یہ بلوچستان سے لے کر یہ پوری میران شاہ تک، یہ وہ قبائل کی پٹی ہے جس کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ بدأ الاسلام غریبا سیغدو غربا فتوبی الی الغربا من الغربا یا رسول اللہ ومزامن القبائل۔ آپ پختون قبائل یہ بختور لوگ ہیں جس کو اللہ کے اس نبی نے، جس کی بشارت تمام دنیا کے جو انبیاء نے دی، اس آخری نبی نے آپ کو بشارت دی ہے کہ پختون قوم نے اٹھ کر اس زمین پر اللہ کی حق کو قائم کرنا، یہاں تک کہ ایلیا بیت المقدس کو بھی آپ لوگوں نے فتح کرنا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ افغانستان میں جو فتح ثانی ہوئی، اب یہ سب نے مل کر یہ مملکتوں کے بروج ٹوٹنے والے ہیں، یہ فرقوں کے بروج ٹوٹنے والے ہیں، یہ سب ایک ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر اس زمین پر اللہ اس کے نبی کے حمد کو قائم کریں گے۔ یہ دور آنے والا ہے، اس دور کی تیاری کریں، آپس میں تکفیر ختم کریں، ممبر و محراب سے دجالی سیاست کو نکالیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر محسوس کریں۔ یہی اس فقیر کی دعا ہے، یہی فقیر کی التجا ہے، یہی فقیر کی فریاد ہے۔ اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے، اللہ ہمارے اس آواز کو فقیروں کی امت کے ہر فرد کے دل و دماغ تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔